وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو بنایا ہے الذین، وہ فرشتے، ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ان کو انہوں نے اناثا مؤنث بنایا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ اللہ کے غلاموں کو، وہ جو پوری ٹیم ہے اللہ کی، جو فرشتے ہیں سارے کے سارے، ان کو انہوں نے مؤنث بنایا ہے۔ اشاہدوا خلقہم، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے سبحان اللہ، کیا انہوں نے ان کو تخلیق پاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اشاہدوا خلقہم، اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ کیا جب وہ پیدا کیے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا ہے، یہ وہاں موجود تھے، اشاہدوا خلقہم، کیا انہوں نے دیکھا ہے ان کی تخلیق کو؟ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا انہوں نے ان کے فزیکل سٹرکچر کو دیکھا ہے، کہ جو جس سٹرکچر پہ ان کی تخلیق کی گئی ہے، اشاہدوا خلقہم، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین اس کو دیکھتی ہیں، اس کے سٹرکچر کو دیکھتی ہیں، تو یہ فیصلہ کرتی ہیں یہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے فزیکل سٹرکچر کو دیکھتی ہیں۔ تو اشاہدوا خلقہم، دونوں معنی ہیں کہ تخلیق کے وقت ان کو دیکھا ہے انہوں نے، کیا انہوں نے دیکھا ہے، یا پھر ان کے فزیکل سٹرکچر کا معائنہ کیا ہے، ان کو اس سے پتہ چلا، کیسے پتہ چلا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ہم ان کی گواہی عنقریب لکھ لیں گے، یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور یہ قیامت والے دن پوچھے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے حرکت کیوں کی، کس بنیاد پر اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ نکلا، جو فرشتے ہیں نا، ان کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں میں سے کسی چیز کی نسبت نہیں کی جا سکتی، نہ فرشتے مذکر ہیں نہ فرشتے مؤنث ہیں، ان کے اندر یہ جنس کا معاملہ ہی نہیں، یہ مذکر مؤنث کا معاملہ انسانوں میں ہے یا جنوں میں ہے، یہ فرشتوں کے اندر نہیں۔ اب فرشتوں میں ویسے تو نہ وہ مذکر ہے نہ وہ مؤنث ہیں، لیکن اللہ کریم نے جب عباد الرحمن کہا ہے تو یہاں سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو نہ وہ مذکر نہ وہ مؤنث، لیکن ان کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے گی تو ان کا نام بطور مذکر لیا جائے گا۔ وہ عباد الرحمن، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے صف بستہ غلام ہیں، تو ان کے بارے میں تذکرہ جب بھی کیا جائے گا تو ان کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہی نہیں۔ اور ان لوگوں نے ان اللہ کے غلاموں کو جن کے بارے میں نہ مذکر کی بات ہے نہ مؤنث کی بات ہے، انہوں نے ان کو جو ہے وہ خام خواہ بنا لیا ہے مؤنث۔ تو اشاہدوا خلقہم، کیا انہوں نے ان کی تخلیق پر کوئی مشاہدہ کیا ہے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ہم ان کی گواہی لکھ لیں گے، وَيُسْأَلُونَ، اور یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا ان سے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا یہ اللہ کے غلام، اللہ کے بندے ہیں، تو یہ مؤنث کیسے ہو گئے؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے ایک اور بات کہی، یعنی ایک اور بات کہتے ہیں مشرکین مکہ، لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے۔ جو انہوں نے فرشتوں کے نام کی مورتیاں بنائی تھیں، جو مختلف ہستیوں کے نام کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، بت بنائے ہوئے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو وہ جب ان کو کہا جاتا کہ یہ کیوں پوجتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ پوجا نہ کرتے، یہ بندگی نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ گویا وہ تقدیر کا بہانہ بناتے تھے کہ یہ جی تقدیر میں ایسے لکھا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہ کرواتا، ہم جو کر رہے ہیں۔ حالانکہ فرق ہے مشیت کے اندر اور اللہ کی رضا کے اندر۔ اللہ کی خوشنودی اور چیز ہے، اللہ کی مشیت اور چیز ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت کے تحت ہر چیز پیدا کی، خیر شر سب کچھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت ہمیں چاہنے کا اختیار دیا، لہٰذا ہم اپنی مرضی سے اللہ کے دیے ہوئے عارضی، وقتی اور
محدود اختیار کو استعمال کر کے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اس وجہ سے مجرم قرار پاتے ہیں۔ لیکن جب مشرک جو ہے وہ بہانہ بناتا ہے تقدیر کا، تو وہ تقدیر کا بہانہ بنا کر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں عبادت نہ کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمارے شرک پر خوش ہے، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ اس پر خوش ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عرضہ سرائی ہے، اللہ تعالیٰ قطعاً ان کے اوپر خوش نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اللہ اگر چاہتا تو ہم نہ کرتے، حالانکہ ہر نبی نے آ کے روکا کہ یہ نہ کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت کے اندر ہم نے جو ہے وہ رسول بھیجا ہے، اور اس نے آ کے یہی بات کہی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سارے انبیاء روکتے رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، حالانکہ اللہ کیا چاہتا ہے سارے انبیاء نے ان کو بتا دیا۔ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں۔ انہم الا یخرصون، یہ جو بات وہ کرتے ہیں یہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتے، یہ محض اٹکلیں مارتے ہیں، اٹکل پچو، تک بندی کرتے۔ خرس یخرس کو خرس یخرس کو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خود بنا لینا اور تک بندی کرنا، اور اٹکل پچو ایسے ہی کبھی ادھر سے کوئی چیز پکڑ لی کبھی ادھر سے پکڑ لی، کوئی علمی دلیل نہیں ہے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، وہ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس کچھ نہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ یعنی یا تو وہ ہے بات کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، علم بھی کوئی نہیں۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کوئی، ام کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ام کا مطلب یا بھی ہوتا ہے، یا پھر ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے من قبلہ، اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ اس کتاب کے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، یعنی کوئی کتاب آئی ہے، کوئی ما قبل کسی کتاب میں لکھا تھا، یعنی کوئی نقلی دلیل، کوئی عقلی دلیل، کوئی ان کے پاس دلیل ہو، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کم از کم 8 یا 10 مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ کوئی دلیل ان کے نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اللہ اکبر۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا پھر ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے کہ وہ دلیل بولتی ہے اور ان کو شرک کرواتی ہے، اور دلیل جو ہے وہ ان کے شرک کے بارے میں بولتی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں، تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ بل قالو، یہ ہے دلیل جو کہتے ہیں، بل قالو، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آبانا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا، ہمارے آباء و اجداد یہ طریقہ کرتے تھے۔ امہ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یا امہ کا معنی طریقہ، راستہ ہے، ہم نے اس راستے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ ہدایت پانے والے یا راہ پانے والے ہیں۔ ہم نے اور کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل کر راہ پائی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ، یہ ان کی کل دلیل ان کی یہ ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کے بات مانی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے تو کوئی کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر فرماتا ہے اَوَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کو اگر آباء و اجداد بھی ایسے تھے، نہ ان کو کوئی عقل تھی اور نہ وہ ہدایت پر تھی، پھر بھی ان کے پیچھے چلنا، یعنی آباء و اجداد چاہے بے ہدایتیں ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ نے اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے کسی آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا وجدنا آبانا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر، ان کے آثار کے اوپر ہم اقتداء کرنے والے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے۔
گویا یہ بات دہرائی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ سے جو بات کر رہے ہیں اسی طرح کی ہرزہ سرائی اور اسی طرح کے دلائل ماضی میں مشرکین نے دیے تھے، اور ماضی میں جتنے معاندین نبوت تھے اور مخالفین نبوت تھے، ہر نبی کے مخالفین نے یہی دلیل دی تھی جو یہ دے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر اقتداء کرنے والے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جو مترفین جو مترفوہا کہا، مترفون یہ مترفین جو ہوتے ہیں یہ کسی قوم کا خوشحال طبقہ ہوتا ہے، یعنی اس قوم کے سردار، اس قوم کے چودھری، اس قوم کے وڈیرے۔ تو پہلی مخالفت نبیوں کی ہمیشہ چودھریوں نے اور وڈیروں نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی چودراہٹ خطرے میں نظر آتی ہے، اپنی سرداری خطرے میں نظر آتی ہے، لہٰذا ہر دور کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو سب سے زیادہ آپ کے مخالفین تھے وہ سردار تھے، اور ابتدائی جو مسلمان ہونے والے ہیں بالکل وہ ادنا درجے کے لوگ تھے۔ اور ہر دور میں ایسے ہوا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر دور میں جو بھی کوئی شخص، جو لوگ ابتدائی مسلمان ہوئے ہیں وہ معاشرے کے ادنا مقام والے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنا ان کو سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اور ان کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور دیگر انبیاء کو بھی جب یہ کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دیں تو اس کا جواب انبیاء نے یہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جو چھوٹے لوگ ہیں اب میرے ساتھ آنے والے، چاہے وہ یعنی معیشت کے اعتبار سے، سماجی مقام و مرتبے کے اعتبار سے کمتر لوگ ہیں، پھر بھی کوئی حرج نہیں، میں ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، جب خوشحال طبقے نے مخالفت کی اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، تو پھر نبی جو ہے وہ یہ آگے سے کہتا رہا، یعنی نبی نے کہا اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس زیادہ سیدھے رستے والی بات، زیادہ سیدھا رستہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ مما وجدتم علیہ آباءکم، جس رستے پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، میں اس سے زیادہ سیدھا رستہ لے کے آیا ہوں، زیادہ سیدھی راہ، زیادہ سیدھی دلیل، زیادہ ہدایت پر لے جانے والا راستہ اگر میں وہ لے کے آیا ہوں پھر بھی تم نہیں مانو گے۔ قالوا، تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جو کچھ بھی تم کہو گے، جس رسالت کو تم لے کے آئے ہو، جو پیغام لے کے تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا سیدھا سیدھا کفر کرتے ہیں، دلیل ہے ہی کوئی۔ آباء و اجداد کی بات ٹھیک ہے، اور اگر تمہاری بات اس سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ سیدھی ہو، ہم اس کو ناپتے تولتے ہی نہیں، ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہی نہیں، ہم اس کو اینالائز کرتے ہی نہیں، تمہاری بات زیادہ اچھی ہے کہ ان کی بات زیادہ اچھی تھی، ہم تو سیدھی سیدھی بات ہے، بما ارسلتم بہ کافرون، ہم سیدھا سیدھا کفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دلیل جب کوئی نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ماننا ہی کوئی نہیں، تم سے جو ہوتا کر لو، ہم نے کوئی نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے جب
اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بھیجے ہوئوں کا انتقام تو لیتا ہے. جب بھیجے ہوئے وہ اللہ کے ہیں تو جب کسی کا جو پیغامبر ہوتا ہے, کسی کا جو سفیر ہوتا ہے, کسی کا جو ایلچی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ بدعہدی کی جائے, اس کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے بھیجا ہے نا اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانتقمنا, ہم نے پھر ان سے منہم, ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, پس دیکھو کس طرح سے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا. یعنی جتنے بھی انبیاء آئے بار بار آتے رہے انبیاء اور ان کو سمجھاتے رہے, اور قرآن نے 6 یا 7 اقوام کا تذکرہ بار بار کیا ہے جو تباہ و برباد ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب بھی ان کے اوپر مختلف رسول بھیجے, کلما جاء امۃ رسولھا کذبوہ, جب بھی کوئی رسول آتا تھا تو یہ جھٹلا دیتے تھے. اللہ اکبر. تو ہر ایک کو ہم نے مثالیں بیان کی لیکن لوگ نہیں مانے. اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن ضربنا لہ الامثال وکلن تبرنا تتبیرا, ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی, نہیں مانے تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے اللہ کا انتقام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں سے آیت نمبر 26 سے, اور اس سے آگے دلائل تو توحید کے ہی جاری ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ کریم نے اس لیے کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بتاتے تھے. یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا کردار کیا تھا, اور توحید کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے گویا ان کے تذکرے سے توحید پر استدلال کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ, اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے وقومہ, اور اپنی قوم سے, کیا کہا, اننی براء مما تعبدون, میں بری ہوں ہر اس چیز سے جو تم بندگی کرتے ہو, میں اس سے بری ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کی پوجا سے برات کا اعلان کر دیا تھا. اللہ اکبر. جیسے سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا, اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تو بری ہیں اور بری ذمہ ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ اور اس چیز سے بھی جس کی تم بندگی کرتے ہو. کفرنا بکم, ہم نے تمہارا انکار کیا ہے. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی. اللہ, یعنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے دوستی. تو فرمایا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا, اب ہمیشہ کی ہماری لڑائی ہے, دشمنی ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم سب ایک اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دو. یعنی جب تک تم ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا اسوہ ہے. اور یہاں بھی بتایا گیا کہ انہوں نے اننی براء مما تعبدون, میں بیزار ہوں اور بری ہوں ان چیزوں سے جس کی تم بندگی کرتے ہو. الا الذی فطرنی فانہ سیہدین, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, میں صرف اس ایک ذات کا بندہ ہوں, اس سے میں بیزار نہیں ہوں, اس سے میں بری نہیں ہوں, باقی ہر چیز سے میں بیزار ہوں. الا الذی فطرنی, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. فانہ سیہدین, اور بے شک وہ ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا. یعنی میرا راستہ اس نے دکھانا ہے. اور یہ اپنی قوم سے بھی, اپنے والد سے بھی, وقت کے بادشاہ سے بھی, ہر ایک سے ابراہیم علیہ السلام نے ٹکر لی.
اور اللہ تعالیٰ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا بس خود ایک کردار ادا کر دیا اور بس، بلکہ انہوں نے اس بات کو باقی رہنے والی بات بنا دیا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو باقی رہنے والی بات بنا دیا، فی عقبہ، اپنی اولاد میں، جو ان کی اولاد تھی ان کو بھی وہ سمجھا کے گئے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اولاد بھی، ان کی نسلیں بھی جو ہیں وہ واپس اسی طرف لوٹیں، توحید کی طرف۔ گویا ابراہیم علیہ السلام خود بھی توحید پر تھے اور انہوں نے اسی توحید کو باقی رہنے والی جتنی ان کی نسل تھی اس میں اس کو باقی رہنے والی بات بنایا۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے اندر توحید چھوڑ گئے تو ان کی یہ توحید پر قائم رہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ متعت ہؤلاء وآباءهم، میں نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا ساز و سامان دے دیا، یعنی خوشحالی مل گئی، طاقت مل گئی، اختیار مل گیا، نعمتیں مل گئیں۔ تو جس کو نعمتیں اور اختیار ملتا ہے اس کے باغی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں بنسبت اس کے جس کو نہ ملے اس طرح کی نعمتیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے ان کو ساز و سامان دیا، ہؤلاء ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم الحق ورسول مبین، حق ان کے پاس آ گیا اور ایک رسول جو واضح روشن دلائل والا رسول تھا وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس وہ حق آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے ہمیشہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن بھی حق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ خود اپنی دلیل ہے، آپ خود اپنا ثبوت ہے، قرآن آپ اپنا ثبوت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب بھی آیا حق ان کے پاس، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اللہ، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں، اس کو جادو قرار دے دیا اور اس کا کفر کیا۔ وَقَالُوا، ایک اور بات انہوں نے کہی، لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن، یہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن، علی رجل، کسی ایسے آدمی پر، من القریتین، جو دو بستیوں کے کسی ایسے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، عظیم، جو بڑا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ جو دو بستیاں ہیں اس سے مراد طائف اور مکہ کی بستی ہے، یہ جڑواں بستیاں تھیں، اور جڑواں بستیوں میں ان کا بہت آنا جانا بھی تھا لوگوں کا، اور جو وہاں کے دو سردار تھے بڑے معروف تھے، ایک عروہ بن مسعود تھا ثقفی، اور ادھر ولید بن مغیرہ تھا۔ ولید بن مغیرہ کو بھی بڑا سیاںا سمجھا جاتا تھا، جو ان کا قریشیوں کا سردار تھا، اور ایک ادھر عروہ بن مسعود تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل ہونا بھی تھا تو یہ اتنے عظیم آدمی ہمارے پاس موجود تھے، طائف کا عروہ اور مکے کا ولید، تو ان دونوں میں سے کسی پر قرآن نازل ہو جاتا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، ان دو بستیوں میں سے کسی ایک عظیم آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت کی تقسیم یہ کرتے ہیں؟ ان کے ذمے ہے کہ رب کی رحمت کی تقسیم کریں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان معیشتہم ان کے جو اقتصادی حالت ہے یا معیشت ہے یا سامان زندگی ہے، یہ ہم نے ان کے اوپر ان کے درمیان تقسیم کیا ہے فی الحیات الدنیا دنیا میں، یعنی لوگوں کے جو طبقات معیشت ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کے درمیان جو معیشت تقسیم کی ہے یہ ہم نے خود تقسیم کی ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو ہم نے بعض پر فوقیت دی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی پاس تھوڑے پیسے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگ بطور خادم مل جائیں، یعنی لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ، تاکہ ان میں سے کوئی ایک یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ بنا لیں بعضاً سخریہ، دوسرے لوگوں کو اپنے خدمتگار بنا لیں۔ یعنی اگر سارے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایک جتنی دولت ہوتی اور سب لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پر ایک جیسے ہوتے تو کوئی خدمتگار کسی کو ملتا ہی نہ، اور زمین میں تو فساد پیدا ہو جاتا، اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے، یہ اللہ تعالیٰ نے طبقات معیشت اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین کا نظام چلے، بعض لوگ بعض کو غلام بنا لیں۔ یہ کوئی جب وہ کوئی خدمتگار خدمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا خدمت لے رہا ہوتا ہے تو اس سے کوئی افضل نہیں ہو جاتا، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے اور اکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ جو تمہارا اعتراض ہے کہ ولید بن مغیرہ یا عروہ بن مسعود یا کوئی سردار جو ہے بستیوں کے کسی سردار کے اوپر قرآن نازل ہوتا، تو یہ تمہارا اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ جو معیشت دی ہے، جو رزق دیا ہے، جو ان کی خوشحالی دی ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دی ہے، وہ ان کی ذاتی تھوڑی ہے۔ ہم نے طبقات معیشت بنائے ہیں، اور یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سے کام لے سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت مل جائے، دنیا کا بڑے سے بڑے مال مل جائے، تو تیرے رب کی جو رحمت ہے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی جو رحمت ہے، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ساری دنیا کی نعمت اکٹھی ہو جائے تو تیرے رب کی جو رحمت ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے جو کچھ جمع کر رہے ہیں، اس سے تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ، گویا لوگ رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا جو دعویٰ نہ کریں اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ اپنا عطا فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو امیر یا غریب ہونے کی بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، تو امیر اور غریب ہونا استحقاق ہے ہی نہیں۔ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے یا کسی کے پاس دولت کم ہے، یہ وجہ استحقاق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی سے کہ تم کہو کہ وہ پہلے پارے کے آخر پہ کہ تم ہمیں جو ہے نا وہ پہلے یا دوسرے پر سورہ بقرہ کے اندر کہ آپ جو ہے نا اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں، بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ کیسے بادشاہ بن جائے، اور نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس سے بادشاہ بنیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ہم کیوں زیادہ حقدار ہیں؟ ہماری نسل جو ہے وہ اور ہے، اس کی نسل اور ہے،
وہ ان 12 بیٹوں میں سے وہ اس بیٹے کی اولاد تھا جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور نسلی طور پر بھی وہ کمزور ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس دولت بھی کوئی نہیں ہے۔ دو ہی باتیں وجہ فضیلت سمجھی جاتی تھیں اور حکومت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے دو ہی باتیں سمجھی جاتی تھیں، ایک نسل اور ایک دولت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو معاملہ ہی نہیں، ہم نے اس کو بسطۃً فی العلم والجسم، جسمانی قوت اور علم کی طاقت، گویا امیر اس لیے بنایا ہے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور اس کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہے، تو گویا وہ جو دونوں بنیادیں تھیں جس کی بنیاد پر وہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت کرنی چاہیے، وہ بنیادیں ہی غلط تھیں۔ اب یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو مال و دولت ہے جس کے پاس زیادہ ہے اس سردار کے اوپر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امیر یا غریب ہونا استحقاق ہے ہی نہیں، یہ تو درجے ہم نے خود بنائے ہیں، اور درجے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ تمہارا زمین کا نظام چلے، نظام چلانے کے لیے بنائے ہیں، اور اس میں کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ لو سن لیجیے، تم کہتے ہو کہ یہ درجات معیشت جو ہیں یہ وجہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ لوگ سارے کے سارے ایک جیسے ہو جائیں گے اور برابر ہو جائیں گے اور زمین کا نظام بگڑ جائے گا، اگر یہ بات نہ ہوتی اور سارے لوگ کافر ہو جائیں، یعنی چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے جب سب کے پاس ایک جیسی دولتیں آ جائیں، ایک جیسے طبقات ہو جائیں تو سارے ایک جیسے ہو جائیں، اگر یہ بات نہ ہوتی ان یکون الناس امۃ واحدہ کہ لوگ سارے کے سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، خاص طور پر یقیناً ہم بنا دیتے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں رحمان کا، یعنی رحمان کا کفر کرنے والوں کی بنا دیتے، کیا بنا دیتے؟ لِبُیُوتِہِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان کی گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، کافروں کے گھروں کو ہم چاندی کی چھتیں بنا دیتے، ان کے گھروں کی چھتوں کو، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں بھی جس کے اوپر یہ چڑھتے ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے جو گھروں کے دروازے ہیں وہ بھی چاندی کے بن جاتے، وَسُرُرًا، اور وہ جو چارپائیاں ہیں یعنی ان کے جو تخت ہیں یوں سمجھ لیجئے، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جس کے اوپر یہ تکیہ لگائے بیٹھتے ہیں وہ بھی سارے چاندی کے بن جاتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بن جاتے، یعنی ہم ان کے گھر، ان کی گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے تخت جس پہ وہ بیٹھتے سارے کے سارے سونے چاندی کے بنا دیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر دنیا کی زندگی یہ سونے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہ ہوتا نا کہ لوگ سب ایک جیسا بن جائیں گے، یعنی ہم کافروں کو اگر سونے چاندی کے گھر دے دیتے، ہر چیز دے دیتے، سونے چاندی کا دے دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ کافر جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، اور لوگ کافروں کو زیادہ اچھے سمجھ کے سارے کفر کرنا شروع کر دیتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تو ان کے کافروں کے گھروں کو، ان کی ہر چیز کو سونے چاندی کا بنا دیتے، اور حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے پاس ہے جو متقین کے لیے۔ دیکھیں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا کی زندگی، اگر یہ دنیا پوری کی پوری اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، کیوں اپنے دشمنوں کو دیتا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درجات معیشت بنا لینا، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، یہ دولت کے اعتبار سے بنا دینا، اس میں کوئی وجہ تفاخر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کا سامان۔ جیسے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا،
تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ چند روزہ سامان ہے زندگی کا. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ دنیا میں سارے لوگ جو ہیں کفر پہ چل پڑیں گے، ایک ہی طرح روش پہ چل پڑیں گے، تو ہم تو کافروں کو سونے چاندی کے گھر دے دیتے، ہر چیز دے دیتے. گویا اس سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امتیوں کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سونا چاندی ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا کہ اپنی استعمال کی چیزوں میں، یعنی برتن بھی سونے کے، ہر چیز سونے کی، یہ استعمال کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی فرمایا. آپ نے فرمایا سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ اس میں پیو، اس لیے کہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، یہ کافروں کے لیے دنیا میں، اور اہل ایمان کے لیے جنت میں ہوگا. اور جنت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، کہ ان کو جو دیے جائیں گے نا برتن، وہ چاندی کے برتن ہوں گے، اور چاندی کے ہوں گے اور شیشے کے ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ بنائے اس طرح سے گئے ہوں گے کہ ہوں گے تو وہ چاندی کے، لیکن بنائے اس طرح سے گئے ہوں گے کہ وہ شیشے کے لگیں گے، اتنی صفائی سے اور اتنے خوبصورت بنائے گئے ہوں گے. تو گویا سونے چاندی کے برتن تو جا کے جنت میں ملیں گے انشاءاللہ اہل ایمان کو. یہ دنیا میں جو کچھ ہے، یہ نعمتیں، یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا جب آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کھجور کی چٹائی کے نشان آپ کے جسد اطہر پر، آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرور کائنات، اور آپ کے اتنے سخت بستر پر آپ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں کہ جسم پر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں. تو کیسر و کسرا جو ہیں وہ نرم و گرم بستروں پہ سوتے ہیں، تو گویا ہم نہ آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہی نہیں، اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ. عمر تو یہ راضی اس بات پر نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے بنایا ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا